امی رشتہ داروں سے ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں روکا، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میں، میری بہن، یہ کون سے بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گی، جب تجھے کٹ پڑے گی تو میں تالیاں بجاؤں گی۔ ٹیگ کرو اپنی محنتی دوست کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ماں باپ کے گھر مہمان ہوتی ہے، تو کوئی اتنا کام مہمانوں سے کرواتا ہے کیا؟ بہنوں کی آدھی سے زیادہ زندگی تو بھائیوں کی شرٹ پریس کرنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ جب کبھی باہر جانا ہو تو آئندہ تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر میں نے کہیں نہیں جانا۔ ایک، مما بھوک لگ رہی ہے۔ دوسرا، امی اب گھر چلے نا۔ تیسرا، بس اب میں تھک گیا۔ چوتھا، امی پوٹی آ گئی۔ پانچواں، مجھے گود میں اٹھا لینا۔ جب بہن برتن دھو رہی ہو اور آپ چپکے سے ایک پلیٹ سنک میں رکھ دے، آپ کی بہن اور آپ۔ بہت کیوٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے نام میں 2 بار اے آتا ہے۔ واشنگ مشین سے دوستی اور جھاڑو سے پیار، یہی ہے پریوں کا ہفتہ اور اتوار۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عورت، بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہی سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار، خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ بیوی، سنا ہے جنت میں شوہر کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ شوہر، صحیح سنا ہے۔ بیوی، ایسا کیوں؟ شوہر، پگلی، اس لیے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ 3 چیزوں کو کبھی مت چھیڑو، کتے کو، میتھ کے ٹیچر کو اور خاموش بیٹی ہوئی پپو کو۔ بڑی خوشی ملتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ ابھی تو سونا ہے۔ گزرا ہوا وقت اور امی کے پاس رکھوائے گئے پیسے کبھی واپس نہیں آتے۔ الحمدللہ، ہر جگہ عزت ہے سوائے اپنے گھر کے۔ ٹیچر، سچ اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شرارتی کاکا، سر آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ سچ ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ بیوی، ذرا یہ الماری سے بیگ تو اتار کر دے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ شوہر، زبان سے لڑائی کر کے دیکھو۔ غصے کا آنا مرد ہونے کی نشانی ہے، اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد ہونے کی نشانی ہے۔ ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہا بنائے، تجھ سے برتن دھلوائے، تجھ سے جھاڑو لگوائے۔ کیا پوچھتے ہو کہ کیسی ہوں میں؟ عقل ٹکانے لگا دیتی ہوں، ایسی ہوں میں۔ یا اللہ جی، آپ کو تو پتہ ہے میں تو معصوم ہوں نا، اس لیے میرے گناہوں کی سزا میری دوست کو دینا۔ ہر کام کے جواب میں انکار کی عادی ہوں، میں اپنے گھر کی سب سے بڑی فسادی ہوں۔ اور پھر یوں ہوا، میرا اپنی ہی تصویر پر دل آ گیا۔ لڑکیوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے نا تو ان کی ایکٹنگ ہی نہیں سنبھالی جاتی۔ میرا ماننا ہے کہ نیند اور غیرت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں آتی۔ لگتا ہے ان کی بھی ارینج میرج ہوئی ہے۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، میرے بہن بھائی مجھے آخر میں دینا۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں ہے، بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں دلہن بن کے میں کیسی لگوں گی۔ میری امی اپنی داماد سے، بیٹا یہ خود کبھی نہیں اٹھتی، اس کا تکیہ اور چادر چھین کر بیڈ سے نیچے پھینک دینا۔ کہتے ہیں نا، جہاں عزت نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کیا مطلب اب میں اپنے گھر سے بھی نکل جاؤں؟ کروں؟ میری امی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موبائل 1 گھنٹے استعمال کروں یا 2 گھنٹے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے۔ آج میں فارغ بیٹھی تھی تو ایک لڑکے کی پوسٹ پر کمنٹ کر دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی گرل فرینڈ میسج کر رہی ہے، بہن بتا دو کیا کیا ہے۔ میری پوسٹوں کو لائک کرنے سے رنگ گورا، وزن کم اور محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔
انگلش کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم بھی دے دے تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اردو بولے تو آپ کی کام پہ ٹانگ جائے۔ سوچا تھا پڑھ لکھ کر پائلٹ بنیں گے، عشق کا نشہ کیا لگا، خود ہی جہاز بن گئے۔ جن کو میری پوسٹ اچھی نہیں لگتی وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں نے آج وہ ہاتھ کاٹ ہی دینا ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر ساری دنیا کے لوگ مزے کر رہے ہیں؟ دوسری شادی کرنے کے 4 آسان طریقے، ماں صدقے پہلے ایک تو کر لو۔ کسی نے کہا تھا زندگی میں کچھ بن جاؤ، ہمیشہ خوش رہو گی، پھر میں ڈھیٹ بن گئی۔ یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، میرا بکرا چائے نہیں پی رہا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس دنیا سے چلی جاؤ، پھر سوچتی ہوں امی کا داماد کیا سوچے گا، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر اولاد کی قربانی جائز ہوتی تو مجھے یقین ہے گھر والوں نے سب سے پہلے میرے اوپر ہی چھری پھیرنی تھی۔ میں ٹرکی ہوں، پڑھ لیا؟ آپ کی تعریف میں کیا کہیں، آپ تعریف کے قابل ہی نہیں۔ ایک بے وفا کے لیے پوئٹری لکھوانی ہے، مرزا غالب کا زونگ کا نمبر ہے کسی کے پاس؟ یقین مانو ہم سب بہت کچھ کھاتے ہیں، بس فوٹو اور لوکیشن نہیں ڈالتے۔ ابھی امی سے جوتی کھائی ہے۔ بیسٹی مل گئی بچپن کی تمہاری تصویر۔ لوگوں کے کزن ان کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں اور ہمارے والے بس سازشیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دوستوں کے گروپ میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس نے ہر بات کا مذاق ہی بنانا ہوتا ہے۔ اپنے حصے کا غم مجھے دے دو، مگر یہ چوسنی جیسا منہ نہ بنا لیا کرو۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، آج نہیں آیا، کہاں نہ کبھی کبھار آتا ہے۔ مرشد میری امی کو سمجھائے، موبائل کی وجہ سے روز میری عزت افزائی کرتی ہے۔